السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 ذمام مع كل ذمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. آج کے درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کا دن جب تمام لوگ میدان محشر میں ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس میں جمع کرے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر کوئی آدمی اس دن اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے تن تک ہوگا اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ سارے کے سارے وہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ حشر کا جو میدان ہوگا یہ بڑا خوفناک اور بڑا ہیبتناک یہ میدان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میدان میں جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا یؤتی بجہنم یومئذ، اللہ تعالیٰ اس دن جہنم کو لائے گا، جہنم لائی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ جہنم آلریڈی بن چکی ہے، جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بن چکی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے اس دن بنائے جائیں گے، لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم دونوں بنی ہوئی ہیں اور مسلسل ان کے اوپر جو ہے محنت ہو رہی ہے اور جنت اور جہنم روزانہ روٹین اپنا کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دنیا میں تم سخت سردی کو محسوس کرتے ہو اور سخت گرمی کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں بن چکے ہیں اور برابر یہ دونوں روزانہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کو لایا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ نبی نے اس حدیث میں اس کی وضاحت کا لہا 70,000 ذمام، اس جہنم کو اس انداز سے لایا جائے گا کہ اس جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے. اس طریقے سے گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے جس سے گھوڑا کنٹرول میں آتا ہے، لگام، جہنم کی بھی لگامیں ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 70,000 ذمام، 70,000 لگامیں ہوں گی. مع کل ذمام، ہر لگام کے ساتھ 70,000 ملک، ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں. تو معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ جہنم کو لایا جائے گا اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور جہنم کی لگامیں کتنی ہوں گی؟ لگامیں 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام پر اگر آپ ڈیوائڈ کریں 70,000 فرشتے تو آپ کیلکولیٹ کریں کتنے فرشتے ہوں گے. تو یہ جہنم کو اس انداز لایا جائے گا، اتنی جہنم خوفناک ہو جائے گی اس دن اور اتنی اس کی خوفناکی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہر لگام کو ایک ایک فرشتے پکڑے ہوں گے یجرونہا، اور یہ تمام فرشتے اس جہنم کی لگام کو، اس جہنم کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھینچ کر لائیں گے. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی. اب اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے میں نے کیوں پیش کیا، وجہ کیا اس حدیث کو پیش کرنے کی؟ باب ہے باب بیان الخوف، باب اس بات کا بیان کہ ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے. کس سے؟ اسی لیے آپ دیکھیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی کی کتاب بڑی مشہور عقیدے کی کیا کتاب ہے، خصوصاً جہاں پر اہل حدیث مدارس ہوتے ہیں اس کتاب کو وہاں پر رکھتے ہیں نصاب کے اندر. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی
کہ ہر انسان کو چاہیے الایمان بین الخوف والرجاء، ہر انسان کا جو ایمان ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. ایمان ہر انسان کا خوف اور امید دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہوا خوف کس چیز کا اور امید کس چیز کی؟ خوف اللہ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی چیزوں سے انسان کو ڈرنا ہے. اور امید کس چیز کی؟ امید جنت کی. تو ہر انسان کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان ترازو کے دو پلوں میں ہونا چاہیے. پہلا پلے کا نام خوف اور دوسرے پلے کا نام امید. اب جس آدمی کے اندر، جس آدمی کے ایمان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، خوف اور وہ امید، تو انسان بہت کم گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے. اب اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے اہم مسائل کیا ہے؟ پہلا مسئلہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ عدم خلق جہنم. اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جہنم اللہ کی ایک مخلوق میں ایک بڑی عظیم مخلوق ہے. جہنم یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جہنم بھی اللہ کی مخلوقات ہے. جیسے ہم انسان اللہ کے مخلوقات میں سے ہے تو جنت اور جہنم بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا تفسیر لخلق جہنم وان لها اتباع تقاد بها ولها من يقودها من الملائکہ. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جہنم یہ آلریڈی پیدا ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے اور جہنم کے لگام بھی ہیں، جہنم کے لگام بھی ہیں اور ان لگاموں کو صرف فرشتے کھینچ کر لائیں گے. دوسرا مسئلہ معلوم ہوا. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا بیان عدد الملائکہ الذین یجرون بجہنم. اس حدیث میں فرشتوں کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے. فرشتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے لمیٹڈ ہیں، نہیں، فرشتے انلمیٹڈ ہیں. فرشتوں کی تعداد یہ شمار کرنے والی نہیں ہے. فرشتے بہت ہیں، فرشتے بہت سارے. آپ جانتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے بالکل اوپر آسمان میں بھی ایک گھر ہے جس کا نام بیت معمور ہے. والبیت المعمور والسقف المرفوع. تو بیت معمور ایک مکان ہے خانہ کعبہ کے بالکل متصل، بالکل سامنے اوپر. یہ ان فرشتوں کے لیے بنایا گیا جو فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں. تو ہر دن جو ہے 70,000 فرشتے اس کا طواف لگاتے ہیں. اب ایک مرتبہ جب فرشتے طواف لگاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری کب آتی ہے اللہ کو معلوم. ایک بار 70,000 فرشتے طواف لگاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو فرشتے ہیں ان کی تعداد جو ہے غیر محصور ہے، یہ تعداد سے بالکل باہر ہے. چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا یجب الایمان بقبر الواحد المتعلق بالعقائد والاحکام بهذا الحدیث. اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ امور غیبیہ پر ایمان آدمی کا ہونا چاہیے. اب دیکھیے جنت ہے کیسی ہے اللہ کو معلوم ہے، جہنم ہے کیسی ہے اللہ کو معلوم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ان تمام کا تعلق امور غیبیہ میں سے. اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے ساتھ پیش کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سے مراد امور غیبیہ، یعنی جو غیب کی جو باتیں ہیں، جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ متقی ہیں. معلوم یہ ہوا امور غیبیہ پر ایمان لانا یہ متقیوں کی ایک علامت ہے. پانچواں مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا تخویف اللہ لعبادہ لیتقوہ ویعبدوہ، کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جنت اور جہنم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوف کھائے اور ہمیشہ اللہ کا ڈر اختیار کرے اور اللہ کا ڈر اختیار کر کر اللہ کی بندگی کرے. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ یہ بھی نکلا کہ خبر واحد پر ایمان رکھنا ضروری ہے. خبر واحد سے مراد، اب دیکھیے نماز فجر کے بعد جو 2 رکعت سنت کی نماز ہے، اس سلسلے میں 2 روایتیں آپ کو ملیں گی. ایک فجر سے پہلے ہی پڑھنے کی ہے 2 رکعتیں. اگر کوئی آدمی وقت نہیں مل رہا ہے نماز فجر کے بعد بھی وہ 2 رکعت سنت ادا کر سکتا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یعنی فجر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھنے کی جو روایت ہے وہ
حدیث کون سی ہے وہ حدیث قبر واحد ہے. قبر واحد یعنی ایک راوی اس میں ہے، تو قبر واحد پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ کچھ مسائل تھے جو اس حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں اس حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں اللہ صحیح معنی میں اس پر عمل توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.